ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغ دیے۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی بحری جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبدائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا۔ عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبدائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغ دیے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق ایرانی بحریہ نے سخت اور فوری وارننگ دے کر امریکی جہازوں کو روکا۔ امریکی جہازوں کو روکنے کے لیے ایرانی میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 2 میزائلوں سے امریکی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز کے مطابق ایرانی فوج نے کہا کہ آبائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کیے جائیں گے۔ امریکی جنگی جہازوں کو آبائے ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغ دیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار چودھری محمد فراز صاحب موجود ہیں۔ فراز صاحب، ایران کی فارس نیوز ایجنسی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وارننگ کو نظر انداز کرنے کے بعد جزیرہ قاسق کے قریب ایرانی بحریہ نے امریکی بحریہ کے ایک جہاز پر 2 میزائل داغ دیے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا۔ بالکل، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن جو تھی وہ ایسکیلیشن ہو رہی تھی، ٹینشن بھی تھی، اور ایک یو ایس کا نیول بلاکیڈ لگا ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آبنائے ہرمز کے اوپر ایرانیز نے اپنی جو ویجیلنس ہے اور جو اپنی پریزنس ہے اس کو بڑا ٹائٹ کیا ہوا تھا۔ تو امریکہ کو تو ہم جانتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ ہرمز کو کھلوانا ہے۔ تو انہوں نے میرے خیال میں جب ایرانین ٹیریٹری کے اندر آنے کی کوشش کی ہے جہازوں نے، تو جیسے یہ ایرانین کلیم ہے کہ میزائل داغے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر وہ جہاز ان کی ٹیریٹری میں آئے ہیں ان اے سچویشن لائک دس، تو پھر ظاہر ہے یہ ایسکیلیشن اب بڑھے گی، اور میرے خیال میں اگر امریکہ اس کو پھر رسپونڈ کرے گا تو پھر یہ سچویشن اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔
اچھا فراز صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج صبح صدر ٹرمپ کی جانب سے آپریشن فریڈم کا بھی اعلان کیا گیا اور بحری ناکہ بندی ہے اس کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا گیا، اور دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے جو تجاویز امریکہ کو بھجوائیں ان میں بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے حوالے سے بھی تجویز سامنے آئی تھی. تو یہ تو ایک مثبت پیش رفت تھی کہ بحری ناکہ بندی ختم ہو رہی ہے اور آبنائے ہرمز کی جو صورتحال تھی وہ مثبت پیش رفت ہو رہی تھی اس کے اوپر. اس کے باوجود ایران کی جانب سے یہ حملہ سامنے آیا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑی فریجائل سچویشن ہے. امریکہ از ویری انپریڈکٹیبل ان دس سینس بیکاز آن ون ہینڈ دے کیپ آن ایشوئنگ اسٹیٹمنٹس وچ آر پازیٹیو، اور وہ آپ دیکھیں کہ مارکیٹس کے کھلنے سے پہلے ایک بڑا ٹرینڈ ہے. میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں اس طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ ڈیورنگ دا ویک سخت اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں امریکن یا امریکن پریزیڈنٹ، اور جب ویکینڈ ہوتا ہے یا مارکیٹ سے کھلنا ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کا اور ہمارا ٹائم کا فرق ہے، تو اس ٹائم پہ وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں سو دیٹ وین دا مارکیٹ اوپنز وہ پازیٹیو ٹرینڈ میں کھلے کلیپس کی طرف نہ جائے. تو اٹس اے ویری ویزیبل ٹرینڈ. تو یہ تو بات ہو گئی آپ کی اسٹیٹمنٹس کی، لیکن جہاں تک بات ہے ایکشنز کی، تو دیکھیں اگر اسٹیٹمنٹس اتنی پازیٹیو تھی تو ان کو یقیناً اس طرف بھی سوچنا چاہیے تھا کہ جس بلاکیڈ کے لیے ایرانیز بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اور میسج بھیج رہے ہیں کہ بلاکیڈ ختم کریں، اور بات ٹھیک بھی ہے، نیگوشیشن کرنی ہے تو بلاکیڈ ختم کریں، ایسکیلیشن خود ہی نیچے آ جائے گی. لیکن انہوں نے بلاکیڈ ختم نہیں کی، اور ایرانیز اس چیز کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے. اس چیز کے اوپر ان کا پورا دھیان تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ حملہ امریکہ کرے گا. تو جب آپ کسی کے پانی میں اتنی ٹینشن والے ٹائم میں جب ایک سیز فائر بڑا ہی فریجائل قسم سے چل رہا ہے، تو اس ٹائم پہ اگر آپ اس کے اوپر حملہ کریں گے تو وہ اس کا جواب تو دے گا. جب آپ دار اندازی کریں گے یا انٹر کریں گے ان کے پانیوں کو، تو اس کا جواب تو پھر ان کو دینا پڑے گا. تو میرے خیال میں ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وہ اس حملے کا جواب دیتے. تو اس حملے کا جواب انہوں نے پھر دے دیا ہے. تو یو ایس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر پیسفل سلوشن چاہیے ان کو چیزوں کا اور پازیٹیو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو ان کے ایکشنز کو بھی پازیٹیو کرنا پڑے گا. اگر ایکشن آپ کے جو ہے وہ اوفینسو ہیں، اسٹیٹمنٹس پازیٹیو ہیں، اٹ ول ایڈ آن ٹو دا کنفیوژن. اسٹیٹمنٹ کی حد تک بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب آپ اپنے جہاز لے کے آپ ہرمز کی طرف جائیں گے اور وہ آپ کے وار شپس ہوں گے، مطلب بحری جنگی جہاز کے، تو ایران کیا کرے گا؟ ان کو وہ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ وہ خیر سگالی کا جذبہ لے کے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے وہاں پہ پھر ان کو روکنے کے لیے ان کو اٹیک تو کرنا پڑے گا. تو یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے کریٹڈ بائی دا امریکن. ان کی پالیسی کے اندر کوئی یونیفارمٹی نہیں ہے، یہ کنفیوژن پہ بیس کرتی ہے، یا شاید یہ جان کے کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے سو دیٹ آپ ایک طرف میڈیا کی ہیڈ لائنز کو اس طرح سے پورٹرے کریں کہ بہت پازیٹیو شانس ہے، امریکہ جو ہے وہ پیس چاہتا ہے، لیکن ایکشن جو ہے ان کا وہ وار کی طرف جا رہا ہے. سو میرے خیال میں تو اور کوئی آپشن ایران کے پاس کیا بچتا ہے؟ آپ ان کے پانیوں میں جہاز لے کے جائیں گے تو وہ ظاہر ہے روکنے کی کوشش ان کو کرنی پڑے گی. فراز صاحب، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ذریعے تجاویز کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا اور معاملات کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس حملے کے بعد جو مذاکرات کا عمل آگے بڑھ رہا تھا اس میں ایک بار پھر سے ڈیڈ لاک سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ اس کو رسپونڈ کیسے کرتا ہے. اگر امریکہ اس کو ظاہر ہے 3 ایئر کرافٹ کیریئرز اس کے ان پانیوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں عمان کی طرف، تو اگر وہ رسپونڈ کرنا شروع کر دے گا تو ایک نیول آپ کی جنگ شروع ہو جائے گی، جس کا میں نے 4-5 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ اگلا پورا ویک بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر یہ جو نیول ایسکیلیشن ہے یہ کسی بھی ٹائم ایک جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اب ایک سٹارٹ ہو گیا. اب ظاہر ہے یو ایس رسپونڈ کرے گا تو پھر جواب میں ایران پھر رسپونڈ کرے گا. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا رول بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی اہم ہے، مزید اہم ہو گیا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ پاکستان کی ایفرٹ جو ہیں وہ پیرالل کبھی بھی رکا نہیں. پاکستان نے ڈے 1 سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ پاکستان اپنی ایفرٹس جاری رکھے گا، کیونکہ وہ واحد حل طلب ایک کاوش ہوگی اس مسئلے کے لیے. کیونکہ لڑائی تو اس حل نہیں ہے، پہلے بھی یہ لوگ لڑے ہیں تقریباً 40 دن، اس کے بعد یہ رکے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ پھر لڑائی شروع کریں گے تو یہ معاملہ لڑائی سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ٹیبل پہ ہی حل ہوگا. Like all other disputes previously we witnessed in the world, they were all settled on the table.
बैटल फील्ड में कभी कोई मसला हल नहीं होता, चाहे आप एक जो आर्मी है वो दूसरी पे मुकम्मल तौर पे गालिब भी आ जाए, तब भी जब दो इंडिपेंडेंट मुल्क होते हैं कहीं ना कहीं जल्द या बदेर वो टेबल पे ही आके अपने मसलों को हल करते हैं। तो दिस प्रॉब्लम इज नो डिफरेंट, ये भी मेज पे ही हल होगा। ये मामला भी मेज़ के ऊपर हल होगा। ठीक है, सीनियर तजियाकार चौधरी मोहम्मद फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।